ذرا بلند آواز سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للملحدین والکافرین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وجعلنا من الماء كل شيء حیا. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کی زندگی پانی پر استوار کی ہے، یعنی پانی ہی سے ہر چیز زندہ و پائندہ ہے. پانی ہے تو جاندار چیزیں پائی جاتی ہیں، پانی نہیں ہے تو پھر جاندار چیزیں بھی مردہ ہو جاتی ہیں. پانی کے سلسلے میں ہماری گفتگو تھی، اور اس سے پہلے والی گفتگو میں ہم نے ایک اور آیت تلاوت کی تھی کہ جس میں پروردگار نے یہ ارشاد فرمایا تھا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. ہم نے بلندیوں سے پاک اور پاک کرنے والا پانی نازل کیا. تو یہ پانی پاک کرتا ہے، لیکن اپنی شرطوں کے ساتھ. شرطیں پائی جائیں گی تو یہ پانی پاک کرے گا، شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو یہ پانی پاک نہیں کرے گا. ہماری گفتگو پہنچی تھی کہ ہمارے علاوہ ہم نہیں، ابھی ہم اپنے آپ کو نہیں سوچ رہے، ہمارے علاوہ پوری دنیا کی چیزوں کو ہم 3 چیزوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. جو چیزیں ہم سے مربوط ہیں، جس سے ہمارا رابطہ ہے. ویسے تو بہت آسمان وغیرہ یہ سب سے ہمارا نہیں، زمین پر پائی جانے والی جو ہمارے ارتباط میں ہیں ان کو 3 چیزوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک خود زمین ہے، دوسرے وہ چیزیں جو برتن ہیں یا برتن جیسی ٹھوس چیزیں ہیں اور ہم ان کو استعمال کرتے ہیں. تیسری برتن کے علاوہ اور دوسری چیزیں. تو زمین کے سلسلے میں ہم نے یہ بات کہی تھی پچھلے ہفتے کہ زمین نجس ہو جائے تو ہم پاک کر سکتے ہیں قر پانی سے بھی اور قلیل پانی سے بھی. لیکن اہم پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ سب سے پہلے ہم نجاست کو اس سے دور کریں گے. یہ نہ بھولیں کہ نجاست کے ساتھ پہلے جو چیز اس پر ہے، چاہے وہ پیشاب ہو یا بچے کی لیٹرین ہو، اس کو پہلے ہٹائیں گے. سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے. پھر اب اگر ہم نے کوئی کور نہیں کر رکھا ہے اپنے ہاتھوں کو، ڈائریکٹ ہاتھ ہیں، تو اپنے ہاتھوں کو پہلے پاک کریں گے. یہ دوسرا اسٹیپ تھا. اب قرص سے پاک کر رہے ہیں تو جیسے ہی ہم پائپ سے پانی ڈالیں گے فوراً زمین پاک ہو جائے گی. لیکن قلیل سے پانی ڈالیں گے، تھوڑا پانی ڈالیں گے تو جہاں پانی ڈالا وہ تو پاک ہو گیا، لیکن جہاں پانی بہہ کر گیا وہ نجس. لہٰذا جہاں تک پائپ کے لاسٹ تک ہم پانی ڈالتے چلے جائیں گے قلیل سے، تو قلیل سے بھی زمین پاک ہو جائے گی. اب رہا یہ ہوگی زمین کی بات، یا زمین جیسی چیزیں جیسے دیوار ہے، چھت ہے وغیرہ ہے، یہ پانی سے. یہ بھی پوائنٹ ہم نے کہا تھا کہ یہ پانی سے ہے. سورج اور ابھی خود دوسری چیزیں جو پاک کرتی ہیں زمین کو، اس کی ہم ابھی بات نہیں کر رہے ہیں. ابھی صرف پانی سے پاک کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں. دوسری چیز برتن وغیرہ ہیں. برتن وغیرہ اگر ہم پاک کرنا چاہتے ہیں، برتن جیسی ٹھوس چیزیں پاک کرنا چاہتے ہیں تو نجاست دور کریں گے، اپنا ہاتھ دھوئیں گے. یہ 2 اسٹیپ یہاں پر بھی آئیں گے.
پھر اس کے بعد کر پانی سے دھو رہے ہیں، کر پانی ہے تو یا تو کر کو اس کے اوپر ڈال دیں گے پائپ سے، یا اس برتن کو ہی کر میں ڈال کے نکال لیں گے تو پاک ہو گیا، نہ کر نجس ہوگا اور نہ یہ نجس رہے گا، ایٹومیٹک پاک۔ اللہ نے اتنی طاقت کر پانی میں دی ہے کہ وہ نجس نہیں ہوگا چونکہ وہ قربر ہے، تو آپ نے ڈالا اور نکال لیا، یا ڈائریکٹ اس پر قرب پانی ڈال دیں گے۔ تیسرا ہے قلیل۔ اب قلیل سے ہم دھو رہے ہیں تو نجاست وہی دور کر کے اپنے آپ کو پاک کریں گے، اپنے ہاتھ وغیرہ کو، پھر 3 مرتبہ پانی اس پر ڈالیں گے، اس کو پانی میں نہیں ڈالیں گے یہاں پر، اس لیے کہ اگر پانی میں ڈالیں گے تو چونکہ خود قلیل ہے یہ نجس کر دے گا پانی کو، تو اس کو نہیں ڈالیں گے، اس میں پانی، اس پر پانی ڈالیں گے۔ اب اگر کوئی برتن ایسا ہے، دیگ جیسا ہے اور جس میں کھانا پکاتے ہیں بھگونے جیسا ہے، تو اس میں تھوڑا ڈالیں گے، کھنگال لیں گے، پھر 1 مرتبہ پھینک دیا، دوسرے مرتبہ کھنگالیں گے، پھینک دیا، تیسرے مرتبہ کھنگالیں گے اس کو دیگ جیسا، پھر پھینک دیا، پاک ہو گیا یہ۔ ہاں، اس کو نجاست دور کرنے کے بعد، یہ برتن زمین کی بات جو ہم نے پچھلی مرتبہ کی تھی، چونکہ پھر یہ ہفتہ شروع ہو رہا ہے تو ہم نے دوہرا دی۔ اب آگئے ہم برتن کے علاوہ چیزیں، برتن کے علاوہ چیزیں جو ہیں ان میں 2 چیزیں دیکھیں گے ہم یہاں پر، کہ وہ برتن کے علاوہ جیسے کپڑا ہے مثال کے طور پر ہمارا، یہ نجس ہوا تو یہ دیکھیں گے کاہے سے نجس ہوا ہے، یہ پیشاب سے نجس ہوا ہے یا پیشاب کے علاوہ کسی اور چیز سے، مثلا خون سے، مثال کے طور پر خون سے نجس ہوا ہے، تو یہ پوائنٹ یہاں رکھنے والے ہیں۔ زمین میں اور برتن وغیرہ میں یہ چیز نہیں سوچنی ہے ہمیں، وہاں کوئی بھی نجاست ہو وہی 2 طریقے ہوں گے، لیکن کپڑے وغیرہ میں ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ پیشاب سے نجس ہوا ہے یا پیشاب کے علاوہ دوسری نجس کرنے والی چیزوں سے یہ نجس ہوا ہے۔ اگر پیشاب سے نجس ہوا تو 1 مرتبہ پر سے اور 2 مرتبہ قلیل پانی سے، وہ اسٹیپ یاد رہیں، لیکن نجاست ہٹے گی، ہم اپنے آپ کو پاک کریں گے، پھر پر سے، قلیل سے 2 مرتبہ۔ ہاں، کپڑے میں بعض مراجع کرام یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو نچوڑیں ضرور، 1 مرتبہ جب نجاست ہٹائی تو نچوڑ لیا، اب پر میں ڈال کے نکالا پھر نچوڑ دیا، ایسی قلیل میں 2 مرتبہ دھو رہے ہیں تو 1 مرتبہ قلیل ڈالا، نچوڑا، پھر اس کے بعد پھر قلیل ڈالا، پھر نچوڑا، کپڑے وغیرہ، فرش وغیرہ، اس کو ہم ایسا کریں گے۔ اب اگر یہ نجس ہوا تھا خون جیسی نجاست کے ذریعے، یعنی پیشاب سے نہیں، پیشاب کے علاوہ کسی اور نجاست کے ذریعے، چاہے وہ خون ہو یا دیگر نجاسات ہوں، تو آب کر سے بھی 1 مرتبہ، آب قلیل سے بھی 1 مرتبہ کافی ہے، لیکن پیشاب سے نجس ہونے والے کو 2 مرتبہ۔ تو پھر میں یہ دہراتا ہوں، کپڑے جیسی چیزیں اگر ہم پاک کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں گے کہ یہ پیشاب سے نجس ہوئی یا پیشاب کے علاوہ دوسری چیز سے، پیشاب سے نجس ہوئی تو اس کی نجاست دور کرنے کے بعد 1 مرتبہ کر سے، 2 مرتبہ آب قلیل سے، اور اگر پیشاب کے علاوہ کسی اور چیز سے نجس ہوئی تو نجاست دور کرنے کے بعد 1 مرتبہ کر سے، 1 ہی مرتبہ قلیل سے۔ ہاں، بعض مراجع کرام ہیں، یہ پوائنٹ نوٹ کرنے، جیسے آیت اللہ خوئی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، قلیل سے 2 نہیں 3 مرتبہ دھویا جائے گا، 3 مرتبہ دھو لیں، تو آپ احتیاطاً جب قلیل سے دھو رہے ہوں تو 2 کے بجائے 3 مرتبہ دھو لیں تو اچھی چیز ہے، اور اس کو نچوڑیں بیچ میں ضرور کپڑے کو۔ یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ اب بات آتی ہے یہ جدید مسائل میں کہ اگر ہم واشنگ مشین سے کپڑے دھو رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے نہیں دھو رہے بلکہ واشنگ مشین میں دھو رہے ہیں جانے کے بعد، اور نجس کپڑے ہم ڈالتے ہیں، تو پہلے کا زمانہ چنے کپڑا ہاتھ میں لے کے دھو رہے، اب واشنگ مشین میں کیا کریں؟ تو واشنگ مشین 2 طرح کی ہوتی ہے،
ایک واشنگ مشین آٹومیٹک ہوتی ہے فل، کیا آپ نے کپڑا ڈالا اور وہ چلا دی، پوری گھوم رہی، وہ کام اپنا کر رہی ہے، آٹومیٹک ہے۔ تو چونکہ عام طور سے وہ واشنگ مشین 3 مرتبہ ہوتی ہے، 3 مرتبہ ہوتی ہے، تو آپ کو ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، 3 مرتبہ چلتی ہے آٹومیٹک جو ہے، کہ جس میں پانی ڈالتے ہیں آپ، تو اگرچہ کٹ ہو جاتا ہے پانی اس میں تو قلیل بن گیا، یہ مت سوچیے گا ٹینک سے آیا تو وہ پر رہا، نہیں، وہ پر نہیں ہے، لیکن چونکہ کٹ کر دیتی ہے وہ، تو اس لیے وہ قلیل ہی بن جاتا ہے۔ تو آٹومیٹک واشنگ مشین میں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہ 3 مرتبہ دھوتی ہے، آپ کپڑا ڈالیے اس میں، بٹن دبا دیجئے، سرف ڈال دیجئے، پاک ہو کے نکل گیا۔ بہت سے لوگ ٹینشن لیتے ہیں اس میں پاک ہوا یا نہیں ہوا، کیا ہوا، ٹینشن لینے کی بات نہیں، عام طور سے مشینیں 3 مرتبہ دھوتی ہیں۔ ہاں اگر آپ واشنگ مشین خریدنے گئے ہیں تو پوچھ لیں بائر سے، بیچنے والے سے پوچھ لیں بھائی 3 مرتبہ دھوئے گی یا 2 مرتبہ، چونکہ میں نے آج تک دیکھی نہیں، جب سے میری شادی ہوئی ہے میں نے آٹومیٹک مشین ہی یوز کی ہے، لیکن آج تک میں نے دیکھی نہیں کہ 2 مرتبہ دھوتی ہو، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں مولانا دھوتی ہے 2 مرتبہ بھی مشین، تو آپ احتیاط سے جا کے پوچھ لیجئے، جب خریدنے جا رہے ہیں آٹومیٹک مشین پوچھ لیجئے جا کے 3 مرتبہ دھوتی ہے نہیں، اور اس کے باکس پر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ دھوتی ہے، وہ باقاعدہ جتنی بھی میں نے دیکھی وہ 3 مرتبہ دھوتی ہیں۔ لیکن آپ احتیاطاً جب خرید رہے ہیں آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ صرف میں اپنی سہولت کے لیے تھوڑی خرید رہا ہوں، مجھے اللہ کی مرضی بھی تو حاصل کرنی ہے کپڑا پاک کرنے کے ذریعے، تو میں یہ سوچوں کہ جہاں میں اپنی جسم کو سہولت دے رہا ہوں وہیں اپنی روح کے بارے میں بھی سوچوں کہ میری روح پاک رہے، میں ایسی چیز خریدوں کہ جو میرے کام آئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ پل ہے، دنیا پل ہے میرے لیے، یہ پل گزر جائے گا، پل سے مجھے گزرنا ہے، یہاں سے مجھے اچھی زندگی گزار کے جانا ہے، لہٰذا میں جو چیز خرید رہا ہوں اپنے مذہب کے مطابق چیک کروں کہ یہ 3 مرتبہ چلتی ہے یا نہیں چلتی۔ کیا جب پیسہ خرچ ہی ہو رہا ہے تو ایسی چیز میں پیسہ خرچ کروں کہ دنیا بھی میری اچھی ہو اور میری آخرت بھی اچھی ہو، یہ مومن ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی آیت میں جب مومن دعا کرتا ہے تو دعا یہ کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، اے پروردگار مجھے دنیا میں بھی نیکیاں عطا فرما، اچھائیاں عطا فرما، اور آخرت میں بھی اچھائیاں عطا فرما۔ لیکن جو دنیا والے ہوتے ہیں وہ صرف دنیا میں مانگتے ہیں کہ مجھے دنیا کی زندگی اچھی عطا فرما، کھانا پینا گھر ہی اچھا ہو گیا، نہیں، مومن جو ہوتا ہے چونکہ اس کا اعتقاد آخرت میں بھی ہوتا ہے تو وہ یہاں کا بھی خیال کرتا ہے اور وہاں کا بھی خیال کرتا ہے کہ یہاں کی 60 سال زندگی گزار کے مجھے وہاں ہمیشہ کی زندگی گزارنی ہے۔ جس طرح ہم پیٹ میں تھے تو ہمارے ماں باپ ہمارے دنیا میں آنے کی فکر کرتے تھے، وہاں 9 مہینے کی زندگی، لیکن پھر 60 سال میرا بچہ صحیح ہو، میرا بچہ سالم ہو، جیسے میرے ماں باپ وہاں فکر کرتے تھے، ایسی میں اس وقت اپنے آخرت والے پیٹ میں ہوں، مجھے اب آخرت کی تیاری کرنا ہے وہاں جانے کے لیے، یہ سفر پر پل ہے جہاں سے مجھے گزرنا ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ واشنگ مشین آپ نے لی، آٹومیٹک لی، 3 مرتبہ، اس میں ٹینشن لینے کی بات نہیں، کپڑے ڈالیے، سرف ڈالیے، پانی چل گیا، آپ پھر سکھا کے نکال کے پریس کر کے چلے جائیے، اور انشاءاللہ زمانہ آئے گا کہ ایک زمانے میں پھر آپ کو پریس ہوئے بھی مل جایا کریں گے، ایسی مشینیں آنے والی ہیں اب انشاءاللہ۔ پھر اب یہ رہ گئی وہ والی مشین کہ جو پانی کٹ ہوتا ہے، پانی جس میں ہم الگ سے ڈالتے ہیں، جو آٹومیٹک نہیں ہوتی، صرف واش کرتی ہیں، واش الگ کرتی ہیں، سکھاتی الگ ہیں، واش الگ ہے، سکھانا الگ ہے، 2 ڈبے اس میں ہوتے ہیں، سکھانے کا اور اس میں، تو اس میں پانی آپ کو بھرنا ہوتا ہے پانی، اور خود کچھ مشینیں ایسی ہوتی ہیں جو خود پانی لیتی ہیں، تو اگر آپ بس اتنی رعایت کریں کہ اس میں پیشاب والے کپڑے اگر ڈال رہے ہیں تو 3 مرتبہ والا مسئلہ کرتے ہیں چونکہ پانی کٹ ہو جاتا ہے، پھر واش کر کے نکال لیں اس کو، اور اگر پیشاب والا کپڑا نہیں ہے تو 1-2 مرتبہ اس کو دھو کے پھر اس میں ڈبے میں ڈال دیں۔ ہاں بعض لوگ ہوتے ہیں
کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کپڑے اس میں واش کر لیے، تھوڑے بہت زیادہ کپڑے گندے تھے تو وہ اس میں دھو لیے، اب اسی پاؤڈر اور پانی میں جو تھوڑے بہت بس ایسے ہی گندے ہوئے، زیادہ گندے نہیں تھے، اس پاؤڈر کا صحیح استعمال کرنے کے لیے تاکہ اسراف نہ ہو، وہ اس پاؤڈر میں ہی دوسرے کم گندے کپڑے ڈال دیتے ہیں تاکہ دھل جائیں۔ تو اگر آپ ایک اچھا کام ہے، یہ اسراف نہیں کرنا چاہیے آدمی کو۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ باہر نکال کے کپڑے وہ باہر نکال لیں، باہر اپنے پاک کر کے پھر ڈبے میں سوکھنے والے میں ڈال دیں، لیکن خیال رہے ان کو وہی کام کرنا پڑے گا جو بغیر مشین کے کرتے تھے، کہ کرس سے اگر انہوں نے پائپ ڈر سے ڈالا اس کپڑے پر تو آرام سے ایک مرتبہ دھویا پھر ڈبے میں ڈال دیجئے، لیکن قلیل سے ڈالا تو اگر پیشاب والی تھی تو 2 مرتبہ دھویا، اور اگر پیشاب والا نہیں تھا تو 1 مرتبہ قلیل سے دھو کے وہ ڈبے میں ڈال دیں اور وہ سوکھ جائے گا۔